اس میں ہم نے جو ابھی آیتوں کو سٹڈی کیا، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے۔ من شہید منکم الشہر فلیصمہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں تھا کہ جس کو یہ مہینہ زندگی میں ملے فلیصمہ، وہ اس پورے مہینے کا روزہ رکھے۔ تو یہ فرض ہو گیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایکسپلیسٹلی صراحت سے کھلے لفظوں میں بتا دیا کہ روزہ فرض ہے۔ اس وجہ سے رمضان مبارک کا روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ کو نزلہ زکام ہے، آپ کے گلے میں درد ہے، آپ کے تھکن زیادہ ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، نہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے روزہ معاف کرنا تھا ان کو الگ سے بتا دیا گیا ہے، ان کو معاف ہے، بھلے وہ جو ہے کوئی بہت بڑا مقابلہ اسپورٹس کا جا کے جیت سکتے ہوں، صحت ان کی اتنی اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر ان کو معاف ہے تو ان کو معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے کی جو سیلف میڈ ریزنز ہوتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس لیے روزہ نہ رکھوں کیونکہ آج مجھے بورڈ آفس جانا ہے، آج مجھے فارم لینے کالج جانا ہے، یا آج مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو گرمی بہت ہے تو پیاس لگے گی تو یوں ہوگا، اس لیے آج میں روزہ نہیں رکھتی یا نہیں رکھتا، تو ایسا نہیں ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے۔ اچھا، واجب روزہ کیسے ہوتا ہے؟ فاسٹنگ آف دا نظر، منت مانی جاتی ہے، منت مانتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کہ کوئی کہتا ہے میری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ان کا فلاں مریض کا آپریشن کامیاب ہو جائے، یا میرے نمبر اچھے آ جائیں تو پھر میں اتنے روزے رکھوں۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو یہ منت ہوتی ہے، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ نے کوئی منت مان لی ہے کہ فلاں کام خیریت سے ہو جائے تو پھر میں روزہ رکھوں، تو وہ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ روزہ آپ کو رکھنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ واجب اور فرض میں کرنے کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا، فرض کو بھی کر کے ہی آپ اس سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، واجب کو بھی کر کے ہی آپ اس سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، کرنا ہی پڑتا ہے۔